اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پتور میں KSRT بس اور کار کے درمیان تصادم میں 2 افراد ہلاک. کمٹا میں بھی پیش آیا سنگین سڑک حادثہ، 2 کی موت. مرکز النوائت ابوظبی کا انتخابی اجلاس، خصوصی نشست و افطار پارٹی کا بھی اہتمام. کون تھے MM خان؟ کیوں ہوا تھا اس ایماندار آفیسر کا قتل؟ یہاں ہے تفصیل. مودی جی کی پولیس پہلے BJP رکن پارلیمنٹ مہیش گیری کو کرے گرفتار، اروند کیجریوال کا بیان. عراق میں سعودی سفیر کو ایران نواز گروپ کی جانب سے دھمکیاں، ایران شرپسندی سے باز نہ آیا تو خطے میں حالات بگڑ سکتے ہیں، سعودی وارننگ. کابل میں غیر ملکی گارڈز کی بس میں دھماکہ، 14 ہلاک، کئی زخمی. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے سیدھی بات. ناظرین، زکوٰۃ کے ایسے کئی شعبے ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں، اسی کی تفصیل اور حقائق کے ساتھ میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں. اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. پتور KSRTC بس اور کار کے درمیان پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی واردات پننگڑی پولیس تھانے کے حدود میں نلیڑی کے قریب پیش آئی ہے. مہلوکین میں ایک کی شناخت اشوک ریڈی عمر 40 کی حیثیت سے کر لی گئی ہے، جبکہ ایک اور شخص کی شناخت نہیں ہو پائی ہے. اطلاعات کے مطابق منگلور سے بنگلور جا رہی KSRTC بس اوورٹیک کرنے کے دوران منگلور کی جانب جا رہی تیز رفتار کار سے ٹکرانے کی وجہ یہ حادثہ پیش آیا اور 2 افراد نے موقع واردات پر ہی دم توڑ دیا، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. مہلوک افراد کا تعلق بنگلور سے بتایا جا رہا ہے. جائے حادثے پر موجود لوگوں نے زخمی افراد کو اسپتال پہنچایا. حادثے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا. پننگڑی پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا. دوسرا سڑک حادثہ کمٹا تعلقے کے برگے ہمشاہرہ 67 پر آج صبح پیش آیا، جہاں ایک لاری اور کار کے درمیان ہوئے بھیانک تصادم میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی واردات پیش آئی. مہلوک افراد کی شناخت مدھو نائک 37 مقیم سرسی اور اس کی بیوی رنجیتا نائک کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق منگلور کی جانب جا رہی ایک تیز رفتار کار مخالف سمت سے آ رہی لاری سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے کار کو شدید نقصان پہنچا ہے. جائے حادثے پر موجود لوگوں کے مطابق اس بھیانک تصادم میں کار کو بری طرح نقصان پہنچا. کار ڈرائیور موقع واردات پر ہی ہلاک ہو گیا اور جبکہ اس کی بیوی منی پال منتقلی کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے آخری سانس لی. مہلوک میاں بیوی کا ایک بیٹا اس حادثے میں شدید زخمی ہو گیا ہے، جس کو منی پال اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. گوگن پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا. ابوظہبی، کل بعد نماز عصر ہوٹل فوڈ لینڈ میں مرکز النوائت ابوظہبی کا انتخابی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں کثیر تعداد میں ممبران نے شرکت کرتے ہوئے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. انتخاب میں کل 19 میں 11 اراکین چنے جانے تھے. اس انتخاب کی خصوصیت یہ تھی کہ پہلی بار حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا، جس کو ممبران اور مہمانان نے خوب سراہا. اس ووٹنگ سسٹم کو جناب محسن شاہ بندری صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے. اس موقع پر مہمانوں کے لیے افطار کا نظم بھی کیا گیا تھا. اس سے قبل مہمانان میں استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا محمد شعیب ندوی نے رمضان کی اہمیت و فضیلت پر خطاب کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اذکار کا ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے اور تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنے کی تلقین کی. فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا ہاشم نظام ندوی نے اپنے خطاب میں واقعہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی اس ماہ سے خاص مناسبت ہے، لہٰذا ہمیں تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا وسیع اللہ DF ندوی جامعہ اسلامیہ سے آئے ہوئے وفد کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر گھر میں حافظ قرآن ہو. مولانا عاطف معلم کی تلاوت سے شروع ہونے والا یہ مختصر سا جلسہ دعائے کلمات کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. مرکز کی جانب سے عشائیہ کا بھی نظم کیا گیا تھا. رات تقریباً 8:30 بجے انتخاب کے نتائج کا اعلان کیا گیا، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے. جناب اشرف علی مصباح صاحب، جناب سید سمیر شربیڈی صاحب، جناب عاطف الدیاور صاحب، جناب محمد تنصیر خطیب صاحب، جناب عبدالحسیب کاڈلی، جناب جیلانی رکن الدین، جناب
مصباح موسیٰ صاحب، جناب ریاض احمد یمجے، جناب سید محمد صالح علی اکبرہ، جناب مولانا مدثر علی باپو، جناب ایم سید عبدالرحیم۔ سابقہ انتظامیہ سے سبکدوش ہونے والوں میں جناب محب اللہ صدیق احمدہ، جناب محمد اشرف کولا صاحب۔ اس کے علاوہ جناب عبداللطیف صدیقی صاحب۔ حلقۃ العین سے نامزد ہونے والوں میں جناب محمد شعیب قاضی صاحب، جناب آفتاب ایم جی صاحب، جناب اظہار صدیقہ صاحب وغیرہ شریک ہیں۔ نئی دہلی، مشرقی دہلی سے بی جے پی کے ایم پی مہیش گیری وزیر اعلیٰ اور اروند کیجریوال کے مکان کے باہر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ این ڈی ایم سی افسر ایم خان کے قتل کے سلسلے میں کیجریوال نے ان پر الزام لگایا تھا اور اسی بات کو لے کر وہ دہلی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان سب سیاسی اقدامات کے درمیان این ڈی ایم سی کے وکیل ایم خان پر روشنی ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آخر کون تھے ایم خان اور کیسے ہوا تھا ان کا قتل؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جامعہ نگر علاقے کے جوہری فارم میں 16 مئی کو ایڈوکیٹ ایم خان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ معاملے میں پولیس نے ایک شوٹر سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا۔ پولیس حکام کے مطابق ایم خان کے قتل کی وجہ کناٹ پلیس کے ایک ہوٹل سے این ڈی ایم سی کو آنے والی 140 کروڑ کی ریکوری تھی، جس کی فائل ایم خان کے پاس تھی۔ جس دن قتل ہوا اس کے 2 دن بعد ہی ریکوری معاملے میں خان کو فیصلہ دینا تھا۔ شک تھا کہ کہیں خان ہوٹل کی ریکوری کو لے کر فیصلہ نہ دے دے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دی کناٹ ہوٹل کے مالک رمیش ککڑ نے 2 لاکھ روپے دے کر یہ قتل کرایا۔ پولیس کے مطابق دی کناٹ کو این ڈی ایم سی نے یوتھ ہاسٹل کا لائسنس دیا تھا، لیکن رمیش ککڑ نے اس میں ہوٹل کھول رکھا تھا۔ 2003 میں این ڈی ایم سی نے ہوٹل پر پنالٹی لگا دی تھی، لیکن رمیش ککڑ نے کوئی رقم جمع نہیں کرائی اور پھر آہستہ آہستہ یہ رقم تقریباً 140 کروڑ ہو گئی۔ گزشتہ سال معاملہ ہائی کورٹ پہنچا تھا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے 6 ماہ کے اندر این ڈی ایم سی سے اس کا حل نکالنے کو کہا تھا۔ این ڈی ایم سی میں قانونی مشیر ایم خان اس معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے۔ این ڈی ایم سی کو کناٹ ہوٹل سے 225 کروڑ روپے کی ریکوری کرنی تھی، جس میں کورٹ کی جانب سے ایم خان کو لا آفیسر مقرر کیا گیا تھا۔ ایم خان کے خاندان کے مطابق ہوٹل مالک رمیش ککڑ نے 225 کروڑ کی ریکوری کے معاملے سے نمٹنے کے بدلے 3 سے 4 کروڑ روپے کی رشوت کی پیشکش کی تھی، لیکن ایم خان نے رمیش ککڑ کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ ایم خان نے کئی بار یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تھی کہ کس طرح ان پر رشوت لینے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہوٹل مالک رمیش ککڑ جب اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے جامعہ کے ہی کچھ لوکل بدماشوں کو ایم خان کے قتل کی سپاری دے دی۔ ان میں شارپ شوٹر بھی شامل تھا۔ اب تک کی تحقیقات میں جو بات نکل کر سامنے آئی ہے اس کے مطابق 3 سے 4 لاکھ تک کی سپاری دی گئی تھی۔ ان میں سے 3 بدماش جامعہ نگر علاقے کے ہی تھے۔ بدماشوں نے ایم خان کا قتل اس وقت کیا جب وہ شام کے وقت اپنی کار پارک کر رہے تھے۔ قتل والے دن کا سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے، جس میں موٹر سائیکل پر سوار 2 بدماش ایم خان کی کار کے پیچھے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں اب تک 6 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے ایک ہوٹل مالک رمیش ککڑ بھی شامل ہے۔ نئی دہلی، دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے گھر کے باہر بی جے پی رکن پارلیمنٹ مہیش گیری کا دھرنا گزشتہ 24 گھنٹوں سے جاری ہے۔ اس درمیان اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر کے پی ایم مودی پر نشانہ سادھا ہے۔ کیجریوال نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی پولیس کو ایم خان قتل کیس میں پہلے مہیش گیری کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کرنی چاہیے، لیکن مودی پولیس انہیں بچا رہی ہے۔ دوسری طرف مہیش گیری نے اس معاملے پر کیجریوال کو بحث کا چیلنج دے دیا ہے۔ ساتھ ہی ان کے گھر کے باہر بھوک ہڑتال پر ہیں۔ مہیش گیری نے کیجریوال کے ٹویٹ پر جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے مضحکہ خیز قرار دیا۔ ساتھ ہی چیلنج کیا کہ اگر وہ قتل میں ملوث ہیں تو انہیں گرفتار کریں۔ کیجریوال کے مودی جی کی پولیس والے بیان پر مہیش نے کہا کہ پولیس نہ مودی جی کی ہوتی ہے نہ کیجریوال کی ہوتی ہے، پولیس ملک کی ہوتی ہے۔ ریاض، عراق میں سعودی عرب کے خلاف وہاں کے انتہا پسند اور ایران نواز فرقہ پرست عناصر کی جانب سے شرانگیز مہم ایک بار پھر اپنے عروج پر ہے اور اس بار بغداد میں سعودی عرب کا سفارت خانہ اور سعودی سفیر اس مہم کے نشانے پر ہیں۔ یہ کہ ایران نواز گروپ سعودی سفیر کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ادھر سعودی وزارت خارجہ نے عراقی حکومت سے سعودی سفارت خانے کو مکمل سیکورٹی فراہم کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ایران اپنے شرپسندوں کو روکے ورنہ خطے میں حالات بگڑ سکتے ہیں۔ عرب ٹی وی کے مطابق عراق میں مملکت سعودی عرب کے خلاف جاری شرانگیز مہم ان ایران نواز عناصر کی سازش ہے جنہیں خطے میں سعودی عرب کا قائدانہ کردار اور عراق میں سعودی عرب کی ریلیف سرگرمیاں ٹھنڈے پیٹوں پر برداشت نہیں ہو پا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ پرست عناصر ریاض کے خلاف اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ سعودی عرب کے خلاف جاری شرانگیز مہم کا نشانہ بغداد میں متعین سعودی سفیر اور دیگر سفارتی عملہ ہے۔ ایران نوازی گروپ کی جانب سے سعودی سفیر سامر السبحان کو مسلسل تنقید اور طعن تشنی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में पीर को अलसबा खुदकश धमाके में 14 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बस नेपाल और फिलिपाइन से ताल्लुक़ रखने वाली सिक्योरिटी गार्ड्स को ड्यूटी पर लेकर जा रही थी। अफगान हुकूमत एहलकारों के मुताबिक इस हमले में मजीद 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वज़ारत दाखिला के एक तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने एक ट्विटर पैगाम में तहरीर किया है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी सोमवार को दहशतगर्दाना हमला काबुल में हुआ, जिसके नतीजे में 14 अफराद लुक़्मे अजल हैं जबकि 8 जख्मी हो गए। पुलिस हलाक होने वालों की शनाख्त की कोशिशें कर रही हैं। इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमलावर पैदल था और मिनी बस के इंतज़ार में खड़ा था, जिस पर नेपाली गार्ड सवार थे। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया के ज़रिए कबूल कर ली है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Tira